ایک برا آدمی جو پینسلیں بنایا کرتا تھا، وہ بڑی محنت اور محبت سے اپنا کام کرتا تھا۔ وہ پینسل کو باکس میں رکھنے سے پہلے اس سے کچھ ضروری باتیں بھی کرتا تھا۔ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کو کبھی نہ بھولنا، ان کو یاد رکھو گے، ان پر عمل کرو گے تو تم ایک اچھی پینسل بن جاؤ گے۔ سب سے پہلی بات، تم اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکو گے۔ ہو سکتا ہے تم کچھ ایسے الفاظ لکھ پاؤ جو تاریخ کا حصہ بن جائیں، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دینا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب تم تراشے نہیں جاؤ گے، تمہیں شارپ نہیں کیا جائے گا، تم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں بن پاؤ گے۔ اس لیے ٹائم ٹو ٹائم تمہیں کاٹے جانے کی تکلیف برداشت کرنی ہوگی۔ یاد رکھنا، جتنا تمہیں تراشا جائے گا اتنا ہی تم بہتر بنتی جاؤ گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو گھبرانا مت، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم اپنی غلطیوں کو درست کر سکتی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمہارے دو حصے ہیں، ایک باہر والا جو لکڑی کا ہوتا ہے، دوسرا اندر والا جو بلیک ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جو اندر والا حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا۔ اور آخری بات، تمہیں مختلف قسم کی سروسز پر استعمال کیا جائے گا، چاہے تمہیں وہ سروسز اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن تم اس پر اپنا نشان ضرور چھوڑنا۔ جیسے بھی حالات تمہیں ملے تم لکھتے رہنا، ضرور لکھنا۔ پینسل نے ان ساری باتوں کو توجہ سے سنا اور وعدہ کیا کہ وہ انہیں یاد رکھے گی اور ان پر عمل کرے گی۔ دوستو، یہ باتیں ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی اس پینسل کے لیے تھیں، شاید ہمارے لیے کچھ زیادہ اہم ہو۔ آپ بھی اگر اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں کر سکتے، آپ کو اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا ہوگا، مل کر کام کرنا ہوگا۔ لوگوں سے پیار کرو، وہ تم سے پیار کریں گے۔ لوگوں کا خیال رکھو، وہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ اگر تم ایک قلعہ فتح کرنا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے تم اکیلے ہی کر پاؤ، لیکن اگر تم دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ کے بغیر نہیں کر سکتے، تمہیں لوگوں کا ساتھ چاہیے ہی ہوگا۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، درد سہنے پڑتے ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور یہ تکلیفیں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، آپ کے اندر ہمت پیدا کرتی ہیں، آپ پہلے سے زیادہ مچور ہو، طاقتور بنتے ہو۔ زندگی میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ان سے سیکھ لیں تو وہ غلطی نہیں رہے گی بلکہ ایک سبق بن جائے گی۔ اس لیے غلطیوں سے مت گھبرائیں، کیونکہ غلطی سے سیکھ کر ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے آنے والے کل کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوستو، انسان کی اصل خوبصورتی، اس کی اصل طاقت، اصل پہچان اس کے اندر ہوتی ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ اندر سے کیا ہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی کہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا ہے، اور آپ کو ہمیشہ خود پر اعتماد ہونا چاہیے۔ حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، سچویشن کتنی بھی ٹف کیوں نہ ہو،
कोशिश करना कभी ना छोड़ें, हिम्मत कभी ना हारें, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। रिश्तों को कभी इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो, कभी मना लिया करो, क्योंकि ज़्यादा दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। काश कोई ऐसी हवा चले, कौन किसका है पता चले। एक जैसी ही थी वो माचिस की तीलियां, कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर। कभी पड़ोस भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, और आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोस हैं। यादाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। मन उदास हो तो एक काम किया कर, भीड़ से हटकर खुद को कुछ वक्त दिया कर। वो बातें जो इंसान पी जाता है वो इंसान को खा जाती हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो खुदा ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। बारिश भी बहुत हसीन होती है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके मकान पक्के हों। मौत से किसकी यारी, आज तेरी बारी कल मेरी बारी। किसी के लिए इतना भी ना गिरो कि जिस शख्स के लिए तुम गिरते हो वो तुमको उठाने से ही मुकर जाए। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख मेरे दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी आप सोच लोगे तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। इसलिए जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार ना बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजर्बा। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर ही जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभलना सीख जाए। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डबोने के लिए, फायदा ये हुआ साहिब मैं तैरना सीख गया। परेशान रहकर आप आने वाले कल की मुश्किलें तो कम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आज की खुशियां बर्बाद जरूर कर लेंगे। और अमीर इतने बनो कि किसी भी कीमती चीज को जब चाहे खरीद सको, और कीमती इतना बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर आपको खरीद ना सके। अगर तुम एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते तो कोशिश करो एक अच्छा रबर बनकर किसी के गम मिटा दो। माना ये दुनिया बुरी है, हर जगह धोखा है, पर हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमको किसने रोका है। दोस्तों हमेशा याद रखना, आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। मौसम बड़ा सुहाना था, हल्की हल्की हवा चल रही थी।
सूरज भी निकला हुआ था। चलते चलते हवा सूरज के पास पहुंच गई और उससे बातें करने लगी। देखो, मैं तो इधर से उधर घूमती रहती हूँ, जहाँ मर्जी जा सकती हूँ, और तुम बस एक ही जगह पर खड़े रहते हो। मैं किसी भी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ताकत में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। सूरज हवा की बात सुनकर मुस्कुराया। भले मैं तुम्हारी तरह तेज हरकत नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हवा ये बात सुनकर गुस्से में आ गई। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे मुकाबला करके देख लो। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, ठीक है, नीचे जमीन की तरफ देखो। वो बूढ़ा आदमी जो अकेला चल रहा है, उसने कोट पहना हुआ है। हम दोनों में से जो उसे कोट उतारने पर जल्दी मजबूर कर देगा, वो जीत जाएगा। हवा ने कहा, ठीक है, कोई मसला ही नहीं। अब सूरज बादलों की ओट में छुप गया और आवाज तेजी से चलती हुई उस आदमी की तरफ बढ़ गई। वो तेज तेज उस आदमी के गिर्द घूमने लगी और उसका कोट उतारने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे जैसे हवा तेज होती जा रही थी, उस बूढ़े आदमी को शायद सर्दी लग रही थी और वो कोट को अपने जिस्म के साथ और लपेट रहा था, चिमटा रहा था। हवा ने अब एक तूफानी शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस बूढ़े आदमी ने बाजू सीने पे बांध लिए थे और कोट को जोर से पकड़ लिया था और तेज हवा से बचने के लिए एक दीवार के साथ लगकर बैठ गया। आखिर हवा जोर लगाते लगाते थक गई और सर झुकाकर सूरज के पास आ गई। सूरज उसे देखकर मुस्कुराया और बादलों की ओर से निकल आया और बड़ी नरमी से बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी धूप बिखेरने लगा। हल्की हल्की धूप बूढ़े आदमी को अच्छी लगी और उसकी तबीयत कुछ बहाल हुई और उठकर खड़ा हो गया और चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सूरज की तरफ देखा, माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा और कोट उतारकर कंधे पर रख लिया। दोस्तों, जब हम ताकत से, जोर जबरदस्ती से लोगों को बदलना चाहते हैं, उनसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो लोग आमतौर पर डिफेंसिव हो जाते हैं। वो अपनी बात पर अड़ जाते हैं, जिद्दी बनकर अपने आप को सही साबित करने के लिए दलाइल देते रहते हैं। लेकिन अगर हम उनसे नरम रवैया रखें, मुखलिस होकर उनका ख्याल रखते हुए उनसे नरमी से बात करें, तो उन्हें कायल करना ज्यादा आसान होता है। किसी से अपनी मर्जी का काम लेने का एक ही तरीका है कि आप उस आदमी के दिल में वो काम करने की ख्वाहिश पैदा कर दें। किसी से अपनी मर्जी का काम लेने के लिए कभी भी ताकत का इस्तेमाल ना करें, बल्कि नरमी, प्यार और खुलूस की ताकत को इस्तेमाल करें। नरम और दोस्ताना रवैया रख कर, मुखलसाना अंदाज में बात करके ही हम लोगों को अपना हम ख्याल बना सकते हैं। हवा की तरह जोर ज़बरदस्ती करने, अपनी ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल करने की बजाय सूरज की तरह अपनी नरमी से आप लोगों को अपना कोट उतारने पर मजबूर कर सकते हैं। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास एक तोता भी था जिससे वो बहुत प्यार करता था। तोता भी बादशाह पर अपनी जान निछावर करता था। एक दिन तोते ने कहा कि वो अपनी माँ से बड़ा उदास है, उससे मिलने जाना चाहता है। बादशाह ने उसे खुशी खुशी इजाज़त दे दी और तोता उड़कर अपनी माँ के घर पहुँच गया।
कुछ दिन वो वहाँ अपनी माँ के पास रहा, उसकी देखभाल करता रहा, उससे बातें करता रहा। एक दिन उसकी माँ ने बताया कि यहाँ पर एक आम का दरख्त है जिसके बारे में मशहूर है कि उस दरख्त का फल जो भी खा लेता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है, वो हमेशा के लिए सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। तोते ने सोचा कि क्यों ना वो ये फल अपने बादशाह के लिए लेकर जाए ताकि उसका बादशाह एक लंबी उम्र जी पाए। तोते ने उस दरख्त से एक आम उतार कर अपनी चोंच में पकड़ लिया और महल की तरफ प्रवास करना शुरू कर दी। रास्ते में शाम हो गई तो वो फल को एक दरख्त के नीचे रख कर सो गया। रात को एक सांप ने आकर उस फल को काट लिया, जिसकी वजह से वो फल जहरीला हो गया, लेकिन तोते को इस बात का पता न चल सका। सुबह तोता उठा और फल लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया और उसे सारी बात बताई कि ये फल खाने वाला हमेशा जिंदा रहता है और मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। बादशाह ये सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने तजर्बा करने के लिए थोड़ा सा फल अपने कुत्ते को खिलाया। अब ये फल चूंकि जहरीला था तो कुत्ता वो फल खाकर मर गया। ये देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि मैं तो इस तोते को अपना दोस्त समझता था, इससे इतना प्यार करता था और ये मुझे ही मारना चाहता है। गुस्से में आकर बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और तोते को मार दिया और उस फल को कहीं दूर फेंकवा दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस जगह पर एक आम का पेड़ उगाया। बादशाह ने मुनादी करवा दी कि कोई भी इस दरख्त का फल ना खाए क्योंकि इसका फल जहरीला है। अब एक दफा एक बूढ़ी औरत सफर करती हुई उस जगह से गुजरी। वो कहीं दूर से आई थी। उसने उस आम के दरख्त के बारे में कोई बात नहीं सुनी थी। उसे भूख लगी तो उसने उस दरख्त से एक आम तोड़कर खा लिया। अब जैसे ही उसने आम खाया उसकी उम्र कम होना शुरू हो गई, वो फिर से जवान हो गई। अब लोगों ने जब ये सब देखा तो उस औरत को पकड़कर बादशाह के पास ले आए। जब बादशाह ने उसकी बात सुनी तो उसे समझ आई कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। अब वो रोने लगा। उसे अफसोस हुआ कि उसने तोते पर एतमाद क्यों ना किया, जल्दबाजी में फैसला क्यों किया, सच जानने की कोशिश क्यों ना की। दोस्तों, हम में से भी अक्सर लोगों का रवैया उस बादशाह जैसा ही होता है। हम जल्दबाजी में फैसला करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। कोई भी आकर हमें किसी के बारे कुछ भी कहता है तो हम मान लेते हैं। हम सच जानने की कोशिश ही नहीं करते। हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्से और जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं। किसी भी चीज के बारे फैसला करने से पहले पूरी सूरत हाल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों तरफ की पूरी बात सुननी चाहिए, फिर ही हम सच जान सकेंगे और सही फैसला कर पाएंगे। एक दफा एक किसान को ईगल का टूटा हुआ घोंसला मिला। उस घोंसले के अंदर एक अंडा मौजूद था जो बिल्कुल सही सलामत था। किसान ने इधर उधर देखा तो उसे आसपास कोई ईगल नजर नहीं आया। वो घोंसला शायद किसी पहाड़ से गिर गया था। किसान ने सोचा कि अंडा अगर यहाँ पर रहा तो खराब हो जाएगा या इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा।
ये सोचकर किसान वो अंडा उठाकर अपने फार्म पर ले आया और मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी ने अंडों को सीना शुरू कर दिया और 2 हफ्तों के बाद उनसे बच्चे निकलने लगे। ईगल के अंडे में से भी एक छोटा सा ईगल का बच्चा निकला। मुर्गी ने उसे भी अपना ही बच्चा समझा और अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल करने लगी। ईगल का वो बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ ही बड़ा होने लगा। वो फार्म हाउस के सहन में इधर उधर भागता, दाना दुनका चुगता और जब कभी बारिश होती या तेज हवाएं चलती तो वो भागकर मुर्गी के डरबे में घुस जाता। उसने अपनी सारी जिंदगी वही कुछ किया जैसे मुर्गी के दूसरे बच्चे करते थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी फार्म हाउस के सहन में इधर उधर भागते गुजार दी। उसने शायद ही कभी सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा हो, क्योंकि मुर्गी के बच्चे कभी भी ऊपर नहीं देखते। वो बस सर झुकाए दाना दुनका चुगते रहते थे। ईगल का वो बच्चा अपनी जिंदगी से बड़ा खुश और मुतमईन था। अब वो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो सहन की दीवार पर बैठा हुआ धूप सेक रहा था कि उसके दिल में ऊपर देखने का ख्याल आया। उसने सर उठाकर देखा तो नीला आसमान उसे बहुत खूबसूरत लगा। दूर ऊपर आसमान की बुलंदियों पर एक ईगल परों को फैलाए उड़ रहा था। उसे उड़ता देखकर उस बूढ़े ईगल ने ठंडी सांस भरी और हसरत से बोला कि काश मैं भी एक ईगल होता और आसमान की बुलंदियों पर उड़ पाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि आप जो भी हैं, जितने भी बासलाहियत हैं, लेकिन अगर आपके आसपास इर्द गिर्द नकम्मे और नाकाम लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनका कोई ख्वाब ही नहीं, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, तो आप इस जिंदगी में कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। बाज़ दफा हमारे आसपास रहने वाले छोटी सोच के लोग होते हैं और वो हमारी सोच को भी महदूद कर देते हैं। हम अपनी सलाहियतों को पहचान ही नहीं पाते। हम मुतमईन होते हैं कि हम बाकी लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दोस्तों, एक शेर का बच्चा अगर बकरियों के दरमियान रहेगा तो शिकार करना भूल जाएगा। एक अकाब का बच्चा अगर मुर्गियों के दरमियान रहेगा तो उड़ना भूल जाएगा, अपनी पहचान भूल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा सबक ये है कि अक्सर जब हम दूसरे कामयाब लोगों की तरफ देखते हैं तो हम हसरत से सोचते हैं कि काश हमारे अंदर भी उन जैसी सलाहियतें होती, उन जैसी खूबियां होती, तो हम भी जिंदगी में उन जैसा कुछ कर पाते। हालांकि हम में से हर किसी के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें रखी होती हैं, लेकिन हमें उस ईगल के बच्चे की तरह उनका एहसास ही नहीं होता। हम उस ईगल के बच्चे की तरह मुर्गियों के अंदर रह रह कर अपनी पहचान भूल चुके होते हैं और सारी जिंदगी ईगल बनने की ख्वाहिश करते रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक बार ही मिलती है, इसको अपनी मर्जी से गुजारें, अपनी सलाहियतों को पहचानें, लोगों की राय और मर्जी को अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें। वो मत करें जो सब लोग कर रहे हैं, वो करें जो आपके अंदर की आवाज है। अपने परों को खोलें और
ایک اونچی اوران بننے کی تیاری کریں۔ جیل کے ایک کمرے میں دو قیدی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ ایک قیدی چپ چاپ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ موت آنے سے پہلے ہی مر گیا ہو، جبکہ دوسرا قیدی کسی سوچ میں گم تھا۔ پہلے قیدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا ہوں، قیدی نے جواب دیا۔ پہلا قیدی زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابھی کل تم کو سزائے موت دے دی جائے گی، تم کو پھانسی میں لٹکا دیا جائے گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا ہوں۔ لگتا ہے موت کے ڈر نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اگلے دن اسے موت کی سزا دینے کے لیے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس قیدی کو کہیں سے پتا چلا تھا کہ بادشاہ کے پاس ایک نہایت خوبصورت گھوڑا ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے۔ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بڑا ہی کمال کا ہنر ہے جو میری موت کے ساتھ ہی مر جائے گا۔ اگر آپ مجھے 1 سال کا ٹائم دیں تو میں آپ کے گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ کیا تم واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں تو اس کام میں بڑا ماہر ہوں۔ اگر نہ کر سکا تو میرا سر قلم کر دیجئے گا۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا۔ میرا خوبصورت گھوڑا ہوا میں اڑے گا، یہ تو کمال ہی ہو جائے گا، اور میں وہ اکیلا بادشاہ ہوں گا جو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تو نے واقعی ایسا کر دیا تو میں تمہیں نہ صرف آزاد کروں گا بلکہ تمہیں انعام بھی دوں گا۔ بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ اس کو 1 سال کے لیے آزاد کر دیا جائے، اور جو ضروری سامان یہ مانگے اسے مہیا کیا جائے تاکہ یہ گھوڑے کو اڑنا سکھا سکے۔ وہ قیدی جب کمرے سے اپنا سامان لینے کے لیے آیا تو اس کے ساتھی نے حیرت سے پوچھا، کیا تم واقعی اس فن میں ماہر ہو؟ کیا تم گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتے ہو؟ قیدی نے جواب دیا کہ نہیں، گھوڑا بھلا ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ تو پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اب کیا کرو گے؟ قیدی نے کہا، میں بھی یہ بات جانتا ہوں، لیکن میں نے مہلت حاصل کی ہے۔ اب میرے پاس 4 اپرچونٹیز ہیں۔ پہلی یہ کہ بادشاہ برا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر بادشاہ مر جائے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ دوسری یہ کہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یہ گھوڑا ہی مر جائے، میں پھر بھی آزاد ہو جاؤں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر میں ہی مر جاؤں، پھر بھی میں تم سے 1 سال تو زیادہ ہی جیوں گا، اور جتنی بھی زندگی ہوگی آزادی سے گزرے گی۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور گھوڑا اڑنا سیکھ ہی جائے۔ دوستو، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی وہ آدمی مایوس نہیں ہوا۔ اس نے اپنا دماغ استعمال کرنا نہیں چھوڑا، اس نے کوشش کی اور کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے نکل ہی آئی۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہر مشکل کے اندر ایک اپرچونٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہر بند دیوار کے اندر ایک راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی موقع کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر اپرچونٹی کو اویل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کو کتنی بھی معمولی اور غیر اہم کیوں نہ لگے، کیونکہ بعض دفعہ کسی پتھر کو توڑنے کے لیے صرف ایک ہی ضرب اور چاہیے ہوتی ہے، اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، وہ آخری ضرب ضرور لگائیں۔
اسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گورا تھا۔ اپنے گورے سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ گورا اس کی کمائی کا بھی ذریعہ تھا۔ ایک دن وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کا گورا ایک کنویں میں گر گیا۔ وہ کنواں کافی پرانا تھا، اس کا پانی خشک ہو چکا تھا، لیکن وہ اتنا گہرا تھا کہ گھوڑے کا باہر نکلنا ناممکن تھا۔ اس آدمی نے اپنی پوری کوشش کر لی، پورا زور لگا لیا، لیکن وہ گھوڑے کو باہر نہیں نکال سکا۔ اب اس کو لگنے لگا کہ وہ اب گھوڑے کو کبھی باہر نہیں نکال سکتا۔ اس کا گھوڑا اسی کنویں میں ہی بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ اس تکلیف دہ موت سے بچانے کے لیے اس نے گھوڑے کو کنویں میں ہی زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جیسے ہی مٹی گھوڑے کے اوپر گری، گھوڑے نے وزن محسوس کیا، لوڈ محسوس کیا، تو اس نے اپنی کمر کو ہلانا شروع کر دیا، شیک آف کرنے لگا، جیسے گھوڑے عام طور پر کرتے ہیں، جس سے یہ ہوا کہ وہ مٹی نیچے گر گئی اور گھوڑا اس کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسان جتنی زیادہ مٹی ڈالتا، وہ گھوڑا شیک آف کر کے ہلا کر نیچے گراتا اور اس کے اوپر چڑھ جاتا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ گھوڑا اوپر آتا گیا، بلند ہوتا گیا۔ دوپہر ہونے تک وہ گھوڑا باہر آ چکا تھا۔ دوستو، زندگی بھی بالکل ایسی ہے۔ زندگی میں کئی بار مشکلیں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، آپ گریں گے، ناکام ہوں گے، لیکن اگر آپ زندگی میں آنے والی مشکلات کو کمر پر لا دیں گے تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ انہیں اپنے قدموں تلے رکھتے جائیں گے تو آپ ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جائیں گے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ زندگی میں آنے والی مشکلات آپ کو کبھی پہلے جیسا رہنے نہیں دیتی، یہ آپ کو بدل کر جاتی ہیں۔ اگر تو آپ ان کا بوجھ اٹھا کر پھرتے رہیں گے، ہر وقت انہی کے بارے سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہیں گے، تو یہ آپ کو دباتی جائیں گی، آپ کو کمزور کرتی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ ان کو فیس کریں گے، ان کا سامنا کریں گے، ان کو شیک آف کریں گے، نیچے گرائیں گے، انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں گے، تو یہ آپ کو مضبوط بنائیں گی، آپ کو بلند کر دیں گی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، جب مصیبتیں، پریشانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، جب اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک ہرنی کے ساتھ ہوا۔ وہ مادہ ہرنی پریگننٹ تھی اور اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا۔ وہ ہرنی جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی۔ موسم بھی کافی خراب تھا، آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی، جنگل کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی جس کے کنارے پر کافی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہاں پر کچھ گھنے درخت بھی تھے اور پینے کے لیے پانی بھی تھا۔ ہرنی کو وہ جگہ بچے کو جنم دینے کے لیے مناسب لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر کون کون سی مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اتنا چلنے کے بعد
हिरनी को प्यास लगी हुई थी। वो नदी के पास आकर पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद जैसे ही उसने सर उठाया, उसका सांस ऐसे जैसे रुक सा गया। नदी के किनारे पर झाड़ियों की ओट में एक शिकारी छुपा हुआ था, जो उस पर निशाना लगाने की तैयारी कर रहा था। वो घबरा कर मुड़ी तो उसके बिल्कुल पीछे एक भूखा शेर ऊंची ऊंची घास में घात लगाए हुए था, जो उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने दाएं मुड़कर देखा, खुश्क ऊंची और लंबी घास थी। वो उसमें छुपने का सोच ही रही थी कि बिजली जोर से कड़की और उस घास में आग लग गई। उसके बिल्कुल सामने नदी थी, जिसके अंदर मगरमच्छ तैर रहे थे, जिसे पार करना उसके बस की बात नहीं थी। उसके दर्द की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी और चारों तरफ से मौत भी उसकी जानिब बढ़ रही थी। वो हिरनी पूरी तरह से गिर चुकी थी। उसके ज़हन में कई सोचें घूम रही थी। क्या वो अपनी जान बचा पाएगी? क्या उसका बच्चा इस दुनिया में अपनी आंख खोल पाएगा? उसकी जान बच सकेगी या वो अपने बच्चे के साथ उस आग में जिंदा जल जाएगी, या वो भूखे शेर की खुराक बन जाएगी, या फिर शिकारी का तीर उसके जिस्म के आर पार हो जाएगा, या फिर नदी का तेज बहाव उसको और उसके बच्चे को बहा ले जाएगा, या फिर वो नदी के अंदर मौजूद मगरमच्छों की खुराक बन जाएगी। ये सारे सवाल उस मादा हिरनी के ज़हन में घूम रहे थे। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे साफ नजर आ रहा था कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। बेख्तियार उसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों के अंदर बेबसी, उस बेबसी के अंदर दूर कहीं एक उम्मीद भी थी कि कोई है जो उसे अभी भी बचा सकता है, कि कोई है जो अभी भी उसकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। फिर उसके बाद जो हुआ वो किसी मौजे से कम नहीं था। शिकारी ने जैसे ही निशाना लगाने के लिए कमान को खींचा, ऐन उसी वक्त जोर से बिजली चमकी और उसकी चमक शिकारी की आंखों में पड़ी और शिकारी का निशाना खता हो गया और तीर मादा हिरनी के पास से गुजरता हुआ सीधा शेर को जाकर लगा। शेर इस अचानक हमले से घबरा गया और भाग खड़ा हुआ और साथ ही जोर की बारिश शुरू हो गई और घास में लगी हुई तेज आग बुझ गई। बारिश से बचने के लिए शिकारी भी वहां से चला गया। एक ही लम्हे में सारा मंजर बदल चुका था। वो मुकाम अब मादा हिरनी के लिए बिल्कुल महफूज हो चुका था। उसने आराम से अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वो और उसका बच्चा दोनों बिल्कुल महफूज थे। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उनसे निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। तो उस वक्त हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और उस मादा हिरनी की तरह अपने खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। वो जरूर हर मुश्किल से हमें जरूर निकालेगा।
جس طرح آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی، بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ایک ریگمار کی طرح ہوتے ہیں جن کی رگڑ سے آپ کا زنگ ہی اترتا ہے۔ آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، آپ میں چمک آتی ہے، جبکہ ریگمار تو گھس گھس کر ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اگنور کرے تو آپ اسے یاد رکھیں اور دوبارہ کبھی زحمت نہ دیں، کیونکہ عزت کسی کا ساتھ پانے یا توجہ چاہنے سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان آپ کو 2 بار ایک ہی سبق سکھائے تو غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے جناب۔ اکیلے رہنا بہتر ہے بجائے ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے جو آپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی کیا رونا جو کسی اور کے ساتھ ہنس رہا ہو۔ پیار اور پرندے کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے، اگر لوٹ کر آیا تو آپ کا اور اگر نہ آیا تو آپ کا تھا ہی نہیں۔ زندگی میں کبھی پیار کی بھیک نہ مانگیں، پیار مانگنے کے لیے نہیں بانٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے پیار چاہیے تو پیار بانٹنا شروع کر دو، نفرتیں بانٹو گے تو نفرتیں ہی ملیں گی۔ رشتے کبھی بھی اپنی موت نہیں مرتے، ان کو مارا جاتا ہے انا کے ذریعے، بے رخی کے ذریعے، کرواہٹ کے ذریعے۔ وفا اور دعا نظر نہیں آتی لیکن یہ زندگی میں ایسی تبدیلیاں لاتی ہیں جو سب کو نظر آتی ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ نہ ہو، کیونکہ اٹیچمنٹ توقعات کو جنم دیتی ہیں اور توقعات ہمیشہ دکھ دیتی ہیں۔ کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہوتی، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں۔ حالات چاہے کتنے بھی مشکل ہوں وہ بدل ہی جائیں گے۔ آج اگر برا ہے تو کل اچھا بھی آئے گا، یہ وقت ہی تو ہے، یہ رک تھوڑی جائے گا۔ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے کمپیئر نہ کریں، کیونکہ سورج اور چاند دونوں ہی چمکتے ہیں لیکن اپنے اپنے وقت پر۔ خوشی کی کوئی منزل نہیں بلکہ خوشی تو راستہ ہوتی ہے۔ خوشی انہیں نہیں ملتی جو اپنی شرطوں پر جیتے ہیں، خوشی انہیں ملتی ہے جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی کے معنی بدل دیتے ہیں۔ آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ تقدیر بتانے والے۔ اب تو رشتہ ہی برے وقتوں میں مر جاتا ہے، پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے۔ جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا، اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے۔ بدتمیزی تو منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا تو پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ انسان بڑا ہی خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا، اور جب بات اپنے فائدے کی ہو تو بھائی بھائی نہیں دیکھتا۔ انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، ڈوبتا ہے تو پانی کو الزام دیتا ہے،
گرتا ہے تو پتھر کو الزام دیتا ہے، اور جب زندگی میں کچھ نہیں کر پاتا تو اپنی قسمت کو الزام دیتا ہے۔ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ جو درخت جھکتے نہیں وہ کبھی گھنے اور پھلدار نہیں ہوتے۔ خوشی اور محبت کبھی مانگنے سے نہیں بلکہ یہ ہمیشہ دینے سے ملتی ہے۔ پیار چاہیے تو پیار بانٹنا شروع کر دو، خوشیاں چاہیے تو خوشیاں تقسیم کرو۔ زندگی تو نے اتنا مصروف کر دیا ہے، آدمی کو آدمی سے دور کر دیا ہے۔ سب خاموش ہے، یہاں کوئی آواز نہیں کرتا۔ سب خاموش ہے، یہاں کوئی آواز نہیں کرتا۔ سچ بول کر کوئی کسی کو ناراض نہیں کرتا۔ بہتے آنسوؤں کی سنتا نہیں فریاد کوئی، ٹوٹے دلوں کو کرتا نہیں آباد کوئی۔ پیر پر چبھا ہوا کانٹا اور دل کو ملا ہوا درد چھپانے پر بہت گہرا زخم بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل میں کبھی کچھ مت چھپانا اور کھل کر زندگی جینا۔ دنیا کے چکر میں اپنے خوابوں کو مت توڑنا، کیونکہ روٹھا ہوا اپنا اور ٹوٹا ہوا سپنا سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اندھیرے میں دور سے آنے والی آواز بھی روشنی کا کام دیتی ہے۔ راستہ اگر تجھے دکھائی نہ بھی دے تو اپنے قدم مت روکنا، تیری منزل تجھے ضرور پکارے گی۔ روشنی کی امید ضرور رکھو، پر امیدوں پر ہی زندگی مت گزارو، کچھ کر کے بھی دکھاؤ، کم سے کم اپنے حصے کا دیا تو جلاؤ۔ اس دنیا میں اگر خوش رہنا ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے رونے سے یہاں پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہارے آنسوں کی یہاں کسی کو قدر نہیں، ہر کسی کے سامنے بہاؤ گے تو خود ان کی بے قدری کرو گے۔ زندگی میں جینا ہے تو دکھوں پر مسکرانا سیکھ لو، ہر غم کو گلے لگانا سیکھ لو، امید کے بجھے ہوئے دیے کو پھر سے جلانا سیکھ لو۔ مانا کہ زندگی کی راہیں کچھ آسان نہیں، مانا کہ زندگی کی راہیں کچھ آسان نہیں، پر مسکرا کر چلنے میں بھی کوئی نقصان نہیں۔ کسی بھی مصیبت سے مت گھبراؤ اور یہ ہمیشہ یاد رکھو، زندگی میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامیوں پر صبر کرے اور ہمت نہ ہارے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، مگر انسان تو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ ہار اور جیت تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ دوستو، کرکٹ کے کھیل میں ہر بال پر چھکا نہیں لگتا، ہر بال پر وکٹ نہیں ملتی، ہر بال پر جیت نہیں ہوتی، لیکن محنت سے کھیلی ہوئی ہر شاٹ
محنت سے کی ہوئی ہر بال ہمیں جیت کی طرف ضرور لے جاتی ہے۔ دوستو بالکل اسی طرح زندگی کا ہر دن جیت کا نہیں ہوتا، ہر روز کامیابی نہیں ملتی، لیکن محنت سے گزارا ہوا ہر دن آپ کو آپ کی منزل کے قریب کرتا جاتا ہے۔ کرکٹ کے کھیل میں بھی جیت کا فیصلہ آخری گیند پر ہی ہوتا ہے، اس لیے زندگی کے کھیل میں بھی ہمیشہ آخری گیند تک کھیلو، کبھی بھی ہمت نہ ہارو۔ ساری دنیا تمہیں کہے گی کہ ہار مان لو، ساری دنیا تمہیں کہے گی کہ یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں، جو تمہیں مل گیا ہے بس وہی کافی ہے، تم بس اسی لائق ہو، اور جو تم پانا چاہتے ہو وہ تو تمہاری اوقات سے باہر ہے۔ تو دنیا والوں سے کہہ دینا تمہاری چھوٹی سوچ تمہیں ہی مبارک ہو، میری کامیابی اور میری کوشش دیکھ کر تم آنسو بہاؤ اور مجھے پسینہ بہانے دو، تم بیچ میں مت آؤ۔ ارے میں تو وہ ہوں جو طوفانوں کا رخ موڑ دے، میرے حوصلے دیکھ کر تو چٹان اپنی جگہ چھوڑ دے، میں وہ نہیں ہوں جو ہر کام کو کل پر ٹال دے، میں تو وہ ہوں جو ہر مشکل کا حل نکال دے۔ دنیا تو ایسے لوگوں سے بڑی ہوئی ہے جو پکی پکائی کھیر کھانا چاہتے ہیں، جو پھل تو کھانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کھیتی نہیں کرنا چاہتے، جو اچھی زندگی تو چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے۔ لوگ خواب تو بڑے بڑے دیکھتے ہیں لیکن اپنی سوچ نہیں بدل پاتے، اور جو سوچ نہیں بدل پاتے وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں بدل پاتے۔ دوستو آپ کمزور نہیں ہو کہ بہانے بناؤ، آپ تو وہ ہو کہ دنیا کو کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو کوشش کرے گا تو ہی تیرے حالات بدلیں گے، تو کچھ بن کر دکھائے گا تو ہی لوگوں کے خیالات بدلیں گے، اور لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، جو اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہی زیادہ طوفان اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ تو آپ کو باتیں کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کچھ بھی کر لو، کچھ لوگوں کو تو کمیاں نکالنے کی عادت ہوتی ہے، انہیں چاہے کتنا بھی مزیدار کھانا دے دیا جائے وہ الگ سے نمک ضرور مانگیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو، اپنے خلاف ہونے والی ہر بات کو خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کی باری وقت پر چھوڑ دو۔ اگر تو چاہے تو دیا تیز ہوا میں بھی جل سکتا ہے، یہ وقت ہی تو ہے، آخر یہ بدل بھی سکتا ہے۔ تو اکیلا ہی کافی ہے، دنیا کو یہ بتا دے، یہ وقت ہی تو ہے، وقت کو بدل کر دکھا دے۔ جو تیرے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی راتوں کی نیند اڑا دے، یہ وقت ہی تو ہے، وقت کو بدل کر دکھا دے۔ مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی، پھر بھی لوگ اپنے ارادے توڑ دیتے ہیں۔ اگر سچے دل سے چاہت ہو کچھ پانے کی تو ستارے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو پھر بھی وقت ہی تو ہے، وقت کو بدل کر دکھا دے۔ سقراط اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی وہ اندر داخل ہوا اور بات کرنے کی اجازت مانگی۔
میں اس علاقے میں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ کسی ایسی جگہ پر اپنا گھر بناؤں جہاں کے رہنے والے لوگ اچھے ہوں، پیار محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ یہاں کے رہنے والے لوگ کیسے ہیں؟ تم جس گاؤں جس علاقے سے آئے ہو، مجھے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسے ہیں؟ سقراط نے اس سے سوال کیا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ تو بالکل بھی اچھے نہیں، بڑے جھگڑالو، مطلبی اور دھوکے باز ہیں، اسی لیے تو میں وہ جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سقراط نے اس کی بات توجہ سے سنی۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ بھی بالکل ویسے ہی ہیں، سقراط نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور آدمی سقراط سے ملنے آیا اور اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ سقراط نے اسے بھی وہی سوال کیا کہ جس علاقے سے تم آئے ہو، وہاں کے رہنے والے لوگ کیسے ہیں؟ وہ لوگ تو بڑے ہی اچھے ہیں، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، اس علاقے کے لوگ بھی بالکل ویسے ہی ہیں، ملنسار، خوش اخلاق اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ سقراط نے جواب دیا، دوستو یہ دنیا آپ کو ویسے ہی دکھے گی جس نظر سے آپ اس کو دیکھیں گے۔ اگر آپ اس میں محبت دیکھیں گے، پیار دیکھیں گے، خوشی دیکھیں گے، خوبصورتی دیکھیں گے، تو یہ دنیا آپ کو خوبصورت ہی نظر آئے گی، یہ آپ کے رہنے کے لیے ایک خوبصورت جگہ بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی برائیوں پر ہی نظر رکھیں گے، ان کے منفی پہلوؤں پر فوکس کریں گے، تو یہ دنیا آپ کے رہنے کے لیے بری جگہ بن جائے گی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ اچھے ہیں تو سارا جہان ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ اگر آپ اچھے گمان، اچھی امیدیں رکھیں گے تو دنیا آپ کے لیے اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں سے، اس دنیا سے پیار کریں گے تو یہ دنیا آپ سے پیار کرے گی۔ دوستو جیک ما کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ زندگی میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ زندگی میں اتنی بار فیل ہوا تھا کہ شاید ہی کوئی اور ہوا ہو۔ آپ سب لوگ یہ باتیں جانتے ہی ہوں گے کہ جیک ما نے یونیورسٹی میں 3 دفعہ اپلائی کیا لیکن فیل ہو گیا، ہارورڈ میں 10 مرتبہ اپلائی کیا لیکن فیل ہو گیا، پولیس میں جاب کے لیے اپلائی کیا لیکن نہیں رکھا انہوں نے۔ KFC جب چائنا میں آیا تو 24 لوگوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، 23 لوگوں کو رکھ لیا گیا، صرف ایک آدمی کو ریجیکٹ کیا گیا اور وہ جیک ما تھے۔ دوستو اتنی ناکامیاں دیکھ کر کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن آج وہ چائنا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن آج اسے علی بابا کے فاؤنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جیک ما کے 4 اصول جو جیک ما کے نزدیک کامیابی کی بنیاد ہیں۔ لرن فرام فیلئر سٹوریز۔ دوستو اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو، دوسروں کی کامیابیوں سے نہیں بلکہ ان کی ناکامیوں سے سیکھو، کیونکہ آپ چاہے کتنے ہی سمارٹ کیوں نہ ہو، آپ اس طرح کی غلطیاں ضرور کریں گے، آپ ان سے بچ نہیں سکتے، اس لیے آپ سیکھیں تاکہ آپ اسے فیس کر سکیں۔ دوستو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ بھی سیکھو کہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے، لیکن یہ ضرور سیکھو کہ جب وہ ناکام ہوئے تب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ زندگی کی آپ کی اچیومنٹ کا نام نہیں
بلکہ ناکامیوں کو فیس کرنے اور مشکلات میں ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ بی دا فرسٹ۔ دوستو، زندگی میں کامیاب ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو بیسٹ بن جاؤ، اپنے کام کو اتنا اچھا کر لو کہ کوئی آپ کے مقابلے پر ٹک نہ سکے، بی دا بیسٹ، اور یا پھر کچھ ایسا کرو جو آج تک کسی نے نہیں کیا، کچھ نیا اور الگ کرو، بی دا فرسٹ۔ اگر کوئی چیلنج ہے تو اسے سب سے پہلے قبول کرو، کوئی پرابلم ہے تو سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاؤ، ذمہ داری لو اسے سالو کرنے کی، اپنی زندگی میں انیشیٹو لو۔ جیک ما کہتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو بیسٹ بننے کی بجائے فرسٹ بننے کی کوشش کرو، کیونکہ اولمپک کا گولڈ میڈل تو کوئی ایک ہی لے سکتا ہے، اور میں اور آپ شاید اتنے لکی نہ ہوں، اس لیے زندگی میں ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا ہمیشہ انہیں ہی یاد رکھتی ہے جو وہ کر دکھاتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ نیور گیو اپ۔ دوستو، زندگی میں کامیاب وہ نہیں ہوتے جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، بلکہ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو بار بار ناکام ہو کر بھی ہار نہیں مانتے، جو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ سوچ لیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور آپ کوشش نہیں کریں گے یا کوشش کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ وہ کام کبھی نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو امید رہے گی کہ شاید آپ اسے کر ہی لیں، شاید آپ کامیاب ہو ہی جائیں۔ دوستو، امید آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی، بس آپ ہی امید کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ منزل پر وہ نہیں پہنچتا جو کبھی گرتا نہیں، بلکہ وہ پہنچتا ہے جو بار بار گر کر بھی اٹھنے کا فن جانتا ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے، جو ہار نہیں مانتا۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی حال میں ہار نہ مانو اور کوشش کرتے رہو۔ میک دا موو۔ دوستو، خواب سبھی لوگ دیکھتے ہیں، آئیڈیاز سبھی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن صرف سوچنے سے، پلان بنانے سے کچھ نہیں ملتا، امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ دنیا میں 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بڑے کمال کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن ان میں فیصلہ کرنے کی، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ وہ پلان تو بڑے بڑے بناتے ہیں، میں لائف میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن اینڈ ریزلٹ زیرو ہوتا ہے۔ ہر روز بے شمار افراد بے شمار آئیڈیاز سوچتے ہیں اور ان کو دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ دوستو، کوئی بھی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آنے اور اسے امپلیمنٹ کرنے کے درمیانی ٹائم کو ری ایکشن ٹائم کہتے ہیں۔ جس کسی کا ری ایکشن ٹائم جتنا کم ہوگا اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے کوئی چال آپ کے ذہن میں آئی ہے تو اسے چل دو، نہیں تو کوئی اور چل جائے گا اور آپ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھیں، نیا سوچیں، نیا کریں، لرن کریں۔